قریب قریب بیٹھے بھائی، قریب قریب ہمیں چندہ تھوڑے مانگ رہے ہیں جو آپ لوگ بھگا رہے ہیں. شیطان سنت پر عمل کرنے نہیں دیتا، بدماش آدمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 301 سیریل ہے. آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہبہ اور ہدیے کے بارے میں کیا ہے. ہبہ کہتے ہیں کسی کو گفٹ دینا، ہدیہ بھی کہتے ہیں گفٹ دینا. سب سے پہلے ہبہ کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، ہبہ کے سلسلے میں عوام میں ایک بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں اور بہت بڑی غلطی لوگ کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس کی طرف ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات اور کرنا چاہتے ہیں. پچھلے جمعہ میں ایک مسئلہ ہم نے غلط بیان کر دیا جو جمہور کے خلاف تھا. وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور میرے ذہن میں وہی بات تھی. وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، جمعہ کو جو پروگرام ہوا تھا، اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کا شوہر انتقال کر گیا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ 4 مہینہ 10 دن ہر حال میں عدت گزارنی ہے، چاہے حمل 2 دن بعد ہی ہو جائے. لیکن جمہور کی رائے ہے کہ اگر 2 منٹ کے بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا اور اس کا شوہر مرا ہوا ہے تو 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو وہ مسئلہ غلط بیان ہوا، اس کو رجوع کر لیں. ہم رجوع کرتے، آپ بھی کسی کو بتائیں ہو یا کہیں گئی ہو بات تو وہ صحیح. دوسری چیز، جب میں نے تقریر کو شروع کیا تھا، خیر امت کی بات آئی تھی، تو میں نے 2-3 دلیلیں ادھر ادھر سے اکٹھا کی تھی. لیکن ترمذی شریف کی ایک صراحتاً روایت اس میں ملی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ 70 امتوں کو جانو گے، یعنی تم لوگ 70 ایسی کمیونٹی امتوں کو جانو گے، اور خدا کے نزدیک تم لوگ ان سب سے بہتر اور معزز ہوگے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. لہذا اس بنیاد پر وہ جو بات کہی گئی تھی کہ حدیث سے گھسیٹ کے لایا گیا تھا معنی نکالنا، یہ ڈائریکٹ حدیث میں یہ بات منقول ہے کہ امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم افضل امت ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. یہ جو ہبہ ہے، تو ہبہ کا معنی گفٹ دینا. عربی میں ہبہ بھی کہتے ہیں، کبھی ہدیہ بھی کہتے ہیں. ہبہ اپنوں کو کبھی دیا جاتا ہے، کبھی غیروں کو دیا جاتا ہے. یہ ایک بڑا ہمارے یہاں سوسائٹی میں، سماج میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے درمیان میں کچھ لوگوں کو گفٹ دے دیتے ہیں اور بقیہ کو نہیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کو 4 لڑکے ہیں، ہم نے کیا کیا کہ کسی ایک لڑکے کے نام پر ایک پلاٹ کر دیا، چاہے اس امید پر کیا ہو کہ اب اور پیسہ آئے گا تو اگلی مرتبہ دوسرے کے نام خرید لیں گے. یہ ایک دم غلط طریقہ ہے. کوئی جو ضرورت ہے اولاد کی، اس اولاد میں اوپر نیچے خرچہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم کو 4 لڑکے ہیں، ایک لڑکا PUC میں پڑھ رہا ہے، اچھا ہونے کی وجہ سے فیس معاف ہے. ایک بچہ BE میں پڑھ رہا ہے، ڈونیشن بھی دیا ہے اور فیس بھی دے رہے ہیں. اب PUC والا کہتا ہے کہ نہیں، جتنا تم بھیا کی فیس ادا کرتے ہو اتنا ہم کو ہر مہینہ دیتے رہو. یہ اولاد کا رائٹ نہیں ہے، یہ اولاد کا حق نہیں ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. جو ضرورت ہے بچوں کی، والدین اس ضرورت کے مطابق خرچ کریں گے. اچھا، جہاں پہ ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ ایسی پراپرٹی بنائی جا رہی ہے یا ایسا گفٹ نقد دیا جا رہا ہے کہ چپکے سے ایک بچے کو دے دیا جا رہا ہے، یا چپکے سے نہ دینے کے بجائے علل اعلان دیا جا رہا ہے لیکن دوسروں کو محروم رکھا جا رہا ہے. ایسی شکل میں یہ قطعی جائز نہیں ہے. نعمان بن بشیر کا واقعہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پلاٹ باغ جو ہے وہ ہدیہ دینے کی بات ہوئی. تو باپ نے بیٹے کو ہدیہ دینا چاہا، تو ماں نے یہ کہا کہ آپ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے وٹنس کرامے، گواہ بنائیں کہ میں یہ پلاٹ، یہ باغ جو ہے اپنے فلاں لڑکے کو دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بول دیتا ہوں کہ اس پر گواہ لگا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ کیس آیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ جو باغ دے رہے ہو تمہارے ایک ہی لڑکے ہیں کہ اور بھی لڑکے ہیں؟ ان کا لڑکے تو کئی ایک ہیں لیکن میں اس کو دے رہا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی باطل چیزوں پہ گواہ نہیں بنتا ہوں. یا تو سب کو دو, یہ کوئی بات نہیں کہ ایک بچے کو آپ گفٹ دے رہے ہیں اور دوسرے کو محروم کر رہے ہیں. تو یہ جو سوسائٹی میں چیز ہے نا, یہ ایک دم غلط چیز ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے کہ کبھی آدمی کا جب انتقال ہونے لگتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ میرے آخری ایام ہیں تو ول لکھ دیتا ہے, وصیت لکھتا ہے, اور وصیت میں لکھ دیتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو 5 لاکھ روپے دینے کے بعد پھر جب بٹے تو سب لوگ وراثت میں تقسیم کریں, اور بیٹا بھی اپنا حصہ پاوے جو اس کا حصہ ہے, لیکن 5 لاکھ روپے پہلے اس کو نکال دیا جائے. یہ بھی سمجھ لیں, اس کے لیے تو صراحتاً حدیث ہمارے پاس موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیۃ للوارث, کہ جن لوگوں کا آلریڈی اللہ نے حصہ متعین کر رکھا ہے آپ ان کے نام پر ول کر ہی نہیں سکتے, وصیت کر ہی نہیں سکتے ہیں. جن کا بھی حصہ موجود ہے ان میں کسی کے نام پر وصیت جاری نہیں ہو سکتی, 1 پیسے کی بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ 2 مسئلے بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. باپ یہ کرتا ہے کہ ایک لڑکے کے نام کر دیتا ہے, کبھی لڑکا بڑا ہوتا ہے یا کسی وجہ سے, اور بعد میں وہ پرابلم اتنی بڑی ہوتی ہے کہ باپ مر جاتا ہے اور ان کا سکون غارت کر کے چلا جاتا ہے بچوں کا. لہذا ایسا قطعی نہیں کریں. اگر ہبہ کرنا ہے, ہدیہ دینا ہے تو ایسی شکل میں سب کو برابر دیں. تیسری ایک شکل اسی سے ملتی جلتی ہے. آج کل کئی کیس ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں کہ والد یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر مر جاؤں گا تو یہ جو بھائی یعنی ہمارا جو بیٹا ہے نا, یہ اپنی بہن کو حصہ نہیں دے گا. لہذا وہ چاہ رہا ہے کہ جب بار بار یہ وصیت کی بات, وراثت کی بات کئی مرتبہ آئی نا, آپ لوگوں نے کبھی نہیں یہ غور نہیں کیا کہ یہ وراثت کی بات بار بار مولانا کہہ کیوں رہے ہیں. ہم اس کے پیچھے آ جب وہ آپ کو راز بتاتے, اس کے پیچھے چکر کیا ہے. میں جس چیز سے متاثر ہوا جس کی وجہ سے وہ آپ کو بتاتا ہوں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو تھوڑے دن کے بعد اس کے نتائج اچھے برآمد ہونے لگے. تو مولانا علیہ الرحمہ نے ایک دن بیٹھ کر اپنی محفل میں بات کہی, آج بھی وہ بات ملفوظات میں نقل ہے. انہوں نے بیٹھ کر کے یہ بات کہی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اب ایک جماعت ایسی تشکیل دی جائے میوات میں کہ یہ جائیں اور جا کر کے ان لوگوں کو وہ جو 6 باتیں ہم بتاتے ہیں اس سے ہٹ کر کے وراثت کے بارے میں پوری تفصیلی گفتگو کریں. اب سوال یہ ہے کہ بہت سے احکامات ہیں لیکن اس میں سب سے پہلے وراثت کے سلسلے میں انہوں نے بات کی کہ مطلب ایک آدمی روزہ نماز کرنے لگا, ایک آدمی دیندار ہو گیا. اب دیندار ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلا اسٹیپ جو اٹھایا جائے نا وہ وراثت کا اٹھایا جائے, اور میں بھیجوں لوگوں کو, جماعتیں ایسی جائیں کہ جس میں ایسے لوگ ہوں. اور میوات کے علاقے میں چونکہ ایک دم میوات میں عورت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آج بھی, تو وہاں پر مولانا نے اس حیثیت کو ابھارنے کے لیے اور اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے وراثت کے لیے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے. پھر میں نے اس پر بڑا سوچا کہ مولانا نے یہ بات کیوں کی, کیونکہ اس کے آگے پیچھے کچھ لکھا نہیں ہے. تو ایک حدیث ہے اس سلسلے میں, غالباً وہ مولانا کے ذہن میں ضرور رہی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سب سے پہلے جس چیز کو چھوڑے گی وہ وراثت ہوگی. یہ بخاری کی روایت ہے کہ سب سے پہلے ہماری امت جس چیز کو چھوڑے گی, جس سے تغافل برتے گی, غفلت کرے گی اور اس پر عمل نہیں کرے گی, وہ مسئلہ کس کا ہے؟ وہ وراثت کا مسئلہ ہے. لہذا مولانا نے جو ہے وہ جماعت کی بات کی کہ جماعت والے جا کر کے یہ کام کریں. اس کے بعد سے میں نے اس کو کم سے کم 1000 مرتبہ ذکر کیا, آپ ہی کے سامنے نہیں, پورے جہاں بھی جاتا رہا اور ہر جگہ میں اس مسئلے کو برابر کرتا رہا. اب اس میں ایک پرابلم یہ آ رہی ہے, حضور کے زمانے میں بھی, حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صاحب نے اپنی زندگی میں وراثت کو جیسا شرعی ڈیوائیڈیشن ہے بانٹ دیا. لڑکا کا کتنا ہوتا ہے, لڑکی کا کتنا, جو بھی ہوتا تھا انہوں نے بانٹ دیا. تو بانٹنے کے بعد ٹھیک ہو گئی بات, شرعی لحاظ سے صحیح تھی. وہ اتفاق سے کیا ہوا کہ جس نے بانٹا وہ نہیں مرا, وہ جس کے نام پہ بانٹا تھا وہ مر گیا. اب انہوں نے اس کو سرکاری درجہ دے دیا تھا, پیپر کو سرکاری طور پر نام کرا دیا, جو بھی اس وقت کا سسٹم تھا. اب جب وہ بیٹا مر گیا, بیچ والا ایک آدمی, تو مسئلہ کیا ہے کہ اگر باپ سے پہلے بیٹا مر گیا تو بیٹا کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اب وہ آلریڈی وہ حصہ دے کر کے چلے گئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اس کو آپ وراثت نہیں کہیں, اس کو گفٹ کہیں.
انہوں نے ایک بچے کو گفٹ دیا، لہذا وہ گفٹ ہے، یہ وراثت ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ جو آج کل جو لوگ وراثت کا مسئلہ سن کر کے چاہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے جائیں، اب وصیت کی جو شکل ہے وہ کاغذی شکل ہے، اس کی سرکاری لحاظ سے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر وہ لکھ کر کے چلے جائیں جماعت والوں کو یا اپنے ذمہ دار کو کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میری وراثت شرعی لحاظ سے کسی عالم سے پوچھ کر کے تقسیم کی جائے، تو وہ پیپر ہے، اگر وہ شریف ہوگا لڑکا تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا کر کچرے کے ٹوکرے میں ڈال دے گا، کیونکہ اس کی کوئی سرکاری ویلیو اس پیپر کی ہے نہیں ہے۔ تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کیا کروں، رجسٹرڈ کر کے چلا جاؤں۔ اب جب رجسٹرڈ کر کے جائے گا تو اس کو آپ وراثت کا نام نہیں دے سکتے، یہ ہے حقیقت میں گفٹ، ہبہ ہے، میں اپنی طرف سے ہبہ کر رہا ہوں اس کو اتنا۔ اب جب شریعت نے 2 روپے لڑکے کو اور 1 روپے لڑکی کو رکھا ہے، اگر اس میں ہبہ کرنے میں تھوڑا سے اونچا نیچا کر دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ جب ایک آدمی کسی کو گفٹ کرتا ہے تو اس کا مالک ہے، تو لہذا اگر تھوڑا موڑا لکھا ہے، مسئلے میں لکھا ہے کہ تھوڑا موڑا 2-4% اگر ادھر ادھر ہو جا رہا ہے تو ایسی شکل میں جو ہے، مثال کے طور پر کہ ایک بیٹی فائنینشلی اچھی ہے، مطلب اس کی شادی ہو گئی ہے، اچھی ہے، دوسری بیٹی کی حالت خراب ہے، تو مشورہ کر کے اس کو چاہیے کہ سب لوگوں سے کہے کہ دیکھو بیٹا حصہ تو اتنا ہوتا ہے اس کا بھی، لیکن اس کی حالت اچھی، اس کی کمزوری، اس کو تھوڑا سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو بہتر شکل یہ ہے کہ مشورہ کر کے ایسا کرے، تو ایسا ہوگا کہ بقیہ زیادہ حصہ گفٹ ہوگا سارے وارثین کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نہیں بھی مشورہ کرے گا تو تھوڑا موڑا اوپر نیچے اگر ہو جائے گا تو ایسی کوئی شرعی قباحت نہیں آئے گی، کیونکہ وراثت نہیں ہے، یہ بندہ گفٹ کر رہا ہے، گفٹ میں اس بات کا دھیان رکھ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک PUC کا بچہ ہے، ایک BE کا بچہ ہے، یہ ضرورت کے مطابق اوپر نیچے کر دیا اس نے، لہذا ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس میں اتنا بڑا تفاوت نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دونوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو۔ تو یہ معاملہ ہبہ کا ہے، جبکہ اپنوں میں کر دیا جائے۔ اگر بندے کسی نے دوسرے کو گفٹ کیا ہے، دوسرے کو کوئی چیز لکھی ہے، تو اب ایسی شکل میں اس کی شرعی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس بندے نے اس چیز پر قبضہ کر لیا، یہ شرط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا مولانا یہ موبائل آپ کے لیے ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک کہا یا ٹھیک ہے دیکھیں گے، اور میں نے اس محفل میں اس پر قبضہ ہی نہیں کیا، بات چلے گئی، آپ موبائل اٹھا لے کے چلے گئے، نہ میں نے قبضہ کیا نہ میں نے قبول کیا، لہذا یہ گفٹ نہیں ہوا، گفٹ ہونا ہے قبول ہونے کے لیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انتظار نہیں ہونا چاہیے گفٹ کا، مطلب یہ کہ فلاں صاحب آتے ہیں تو میرے لیے گفٹ لے کر کے آتے ہیں، اب وہ آئے میں انتظار میں بیٹھا ہوں کہ یہ مولانا صاحب کو گفٹ ہمیشہ دیتے ہیں، اگر انتظار ہو گیا تو اب یہ گفٹ نہیں رہ جائے گا، گفٹ میں انتظار نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، اتفاق سے مولانا کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ بندہ ہم کو گفٹ دے گا، ایسا نہیں تھا کہ اس کے پہلے ان کو ایکسپیرینس تھا، ان کو ایسے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہ بندہ ہم کو ہدیہ ضرور دے گا، اس نے ہدیہ دیا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ میں اس ہدیے کو نہیں لوں گا، کیونکہ آپ کے آنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ آپ مجھے گفٹ دیں گے، لہذا میں اس کو نہیں لوں گا۔ اس کی بڑی تمنا تھی کہ مولانا کو ہدیہ دینے کا ہے، وہ بھی معلم تھا، وہ بھی ہوشیار آدمی تھا، وہ اپنا ہدیہ لیا چلا گیا، سفر کے لیے روانہ ہو گیا، السلام علیکم السلام، تھوڑی دور گیا، جا کر پھر واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا مولانا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تو کہا کہ میں نے انہوں نے کہا کہ اب اس وقت تو آپ کو توقع تھی نہیں میں دوں گا، تو وہ توقع والی کنڈیشن ختم ہو گئی آپ کی، لہٰذا اب یہ دوبارہ آپ کے لیے کیا ہے، ہدیہ ہے۔ تو ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ ہدیہ جو ہے نا اس کی ویٹنگ نہیں ہو کہ یہ بندہ آتا ہے۔ اب اس میں ساری وہ چیزیں آ گئیں، جیسے ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے کمیشن کھانے کے لیے، اسٹور کیپر مال بک کرنے میں انتظار کر رہا ہے کہ ہم کو جو ہے جب مال بک ہم کریں گے تو جہاں سے کمپنی والے ہم کو، یہ سارے کے سارے اسی کیٹیگری میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو انتظار ہوتا ہے کہ ہم کو یہ کریں گے، لہذا وہ ہدیہ ہوتا نہیں ہے۔ آگے میں بات کر رہا ہوں ہدیہ بنام رشوت، ہدیہ بنام رشوت، اس پر ہم الگ سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسری کنڈیشن ہدیہ میں یہ ہے کہ ہدیہ مانگا نہیں جائے، مثلاً کہ آپ نے کیا کہتے ہیں کوئی چیز پسند آئی، یا پہلے سے آپ نے کہی کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ مجھے فلاں چیز دے دیجئے، اب یہ جو میں دے رہا ہوں یہ ہدیہ نہیں کہلائے گا،
یہ آپ نے فقیری اختیار کی مانگنے کی، جیسے وہ چوراہے پہ مانگتا ہے ایسے آپ نے آ کر کے بے تکلفی گھر پہ مانگ لیا. تو مانگنے کے بعد جو دیا گیا نا یہ گویا کہ مانگا ہوا ہے، ہدیہ نہیں ہے. ہدیے میں مانگا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 کنڈیشن کے بعد اب ہم آپ کو ہدیے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پالیسی بیان فرمائی. بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہ ہدیہ دینا بھی چاہیے اور ہدیہ لینا بھی چاہیے. ایک آدمی ہدیہ دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی ہدیہ دے، اسی کو دے، اس کے علاوہ بھی دے. مزاج ہدیے کا بنائے. ہدیے کے مزاج بنانے کی وجہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. بہرحال ہدیہ لینا ہدیہ دینا دونوں کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن اس میں یہ جو پہلے کی شرطیں لگائیں یہ شرط کے ساتھ ہی سنت ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے ہدیہ سب سے پہلے کس کو دیا جائے؟ تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے پڑوسیوں کو ہدیہ دیا جائے. پڑوسیوں کے بعد پھر جس سے آپ کو محبت ہے اس کو آپ ہدیہ دیں. جس سے بھی محبت ہے، بیوی کو محبت ہے بیوی کو ہدیہ دیں، ماں سے محبت ہے ماں کو ہدیہ دیں. اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ان کو کبھی دیتے ہی نہیں ہدیہ. ہدیہ دیتے ہی XYZ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دینا ناجائز ہے، سسٹم ہدیہ کا یہ ہے کہ ہدیہ اس طریقے سے ہونی چاہیے محبت والے کو. اب صحابہ کو سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی، بیوی بچوں سے زیادہ، لہذا وہ سب سے زیادہ ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. جب کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے گھر میں کبھی کبھی جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا، تو ایک ان کے بھانجے ہیں، انہوں نے کہا پھر خالہ کھاتے کیا تھے آپ لوگ؟ بڑی نیچرل بات تھی کہ جب آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ کھاتے کیا تھے آپ لوگ؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 چیز تو گھر میں ہوتی تھی، دونوں چیز کالی تھی، ایک پانی اور ایک کھجور. آپ نے فرمایا 2 کالی چیزیں تھی، اس سے گزارا ہوتا تھا. اور ہمارے پڑوس جو انصار کے لوگ تھے نا، یہ لوگ جو ہے ان کو جب یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند ہے تو ایک بڑی مقدار میں جو ہے ہدیہ دودھ کے طور پر آتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ ان کو چونکہ حضور سے سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ نمبر 1 پر کس کو رکھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ دینے والوں کا بھی عموماً ایسا ہوا ہے کہ جس نے ہدیہ دیا آپ نے اس سے اچھا ہدیہ دیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول ایک بدو کا واقعہ ہے، کبھی کبھی تو نہیں کہہ سکتے، بہرحال ایک حدیث ہے کہ ایک بدو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دیا. وہ غالباً اس نیت سے لے کر آیا تھا کہ میں تھوڑا دوں گا تو یہ زیادہ دینے کی ان کی عادت ہے. دیکھیں یہ تو ہوشیاری تھی نا کہ مطلب اللہ کے رسول کو ہدیہ دو، ان کا مزاج یہ ہے کہ ہدیہ کو زیادہ واپس کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے سمجھ گئے اس کی بات یا فطری طور پر یا کسی وجہ سے نہیں رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدیہ دیا وہ اس سے نیچا تھا. لیکن اس کے بعد اس کے چہرے کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ محسوس کیے تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ میرے ہدیے سے خوش نہیں ہوئے. اچھا، وہ بھی بدو جو ہے، بدو دل کا سادہ، اس نے کہا ہم سچی بات ہے خوش نہیں ہوئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے دل کی بات کر دی سادگی سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو بڑھایا اور بڑھا کر کے اس ہدیے کو جو وہ ہدیہ لے کر آیا تھا اس سے اونچا کیا. جب اس کو اونچا کر دیا تو پوچھا بھائی اب خوش ہو؟ کہاں بھائی اب ہم خوش ہیں. تو ہدیے کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً ہدیہ دیا ہے. لیکن یہ لازم چیز نہیں ہے کہ ہدیہ کسی نے دیا ہے تو اب، کیونکہ اگر یہ لازم کر دی جائے گی تو ایک فطری طور پر خطرہ ہے. خطرہ کیا ہے کہ ہر دینے والے کی نیت کیا ہوگی کہ 2 تاکہ زیادہ ملے، تو ہدیہ دینے کا جو اصل ثواب وہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس کو لازم شرعی لحاظ سے نہیں کیا گیا. لازم کرنے میں یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہے، آدمی کی نفسیاتی طور پر خرابی پیدا ہو سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں بھی، بیویاں بھی پڑوسن کو ہدیہ دیتی تھیں اور پڑوسن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہدیہ بیچتے تھے. اگر کھانے کا ہدیہ آیا ہے اور جیسے میں بیٹھا ہوں، ایک صاحب نے لا کر کے پیڑے کا ڈبہ رکھ دیا. اب ایک شکل یہ ہے ہماری بد اخلاقی کی کہ میں پیڑے کا ڈبہ نیچے رکھ دوں اور اپنے گھر لے کر کے چلا جاؤں. یہ صراحتاً حدیث کے خلاف ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. آج اگر کوئی چیز کھانے کی آئی ہے اور لوگ بیٹھے ہیں محفل میں اور اس نے لا کر کے محفل میں رکھ دیا، اب آپ لازم ہے کہ محفل والوں کے ساتھ ہدیہ کھائیں، سب کو کھلائیں. اگر ایسا ہدیہ دیا گیا ہے جو کھانے کا نہیں ہے تب ایسی شکل میں کیا ہے کہ وہ بندہ لے جا سکتا ہے. امام یوسف، آپ کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بہت ذہین آدمی ہیں. تو امام یوسف کے سامنے ایک صاحب نے لا کر کے ہدیہ دیا، کوئی کپڑے کا ہدیہ تھا غالباً.
تو دینے کے بعد مولانا درس دے رہے تھے تو انہوں نے اٹھا کر کے سائڈ میں رکھ دیا. تو ایک صاحب نے حدیث یاد دلائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مجلس میں ہدیہ دیا جائے سب کو بانٹنے کا ہے. اب یقینی بات ہے کہ وہ تو کپڑا تھا. تو امام یوسف نے کہا کہ اس حدیث میں جو بانٹنے کا ذکر ہے نا, اس سے مراد کھانے کی چیز ہے. اگر کھانے کی چیز آئی ہے, کئی مرتبہ ایسا ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم بیٹھے ہیں, ایک صاحب نے لا کر کے دیا, اب اس میں وہ جو لایا ہے اس کے دل میں یہ ہو سکتا ہے یار یہ میں مولانا کے لیے لایا تھا, یہ دیکھو سب کو کھلا رہے ہیں. یہ نہیں آنی چاہیے بات. اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بندہ سنت پر عمل کر رہا ہے, لیکن اس کو تکلیف ہونے کے چانسز ہیں. اگر وہ نہیں جانتا مسئلے کو تو تکلیف ہونے کے چانسز ہیں. لہذا یہ مسئلہ اگر کبھی ایسا پیش آئے کہ آپ نے کسی کے سامنے کیا, اس کے پاس 2-4 آدمی بیٹھے ہیں, وہ سب کو کھلا رہا ہے, تو سنت طریقہ یہی ہے کہ کھانے کی چیز کو آپ اکیلے چھپ کے رکھ کر کے گھر لے کر نہیں چلے جائیں, بلکہ جو لوگ سامنے موجود ہیں ان کو کیا کریں, آپ ہدیے کو کھلائیں, بھلے اس میں ایک پیس بھی اب آپ کو گھر لے جانے کے لیے نہیں بچے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہدیے میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. ہدیہ مشرکین کا لینا اور دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ساری حدیثوں کو مشرکین کے ہدیے کے بارے میں کلیکٹ کی جاتی ہے تو 2 پالیسی نظر آتی ہے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے اور کبھی یہ کہہ کر کے رد کر دیا ہے کہ میں مشرکین کا ہدیہ قبول نہیں کرتا ہوں. دونوں شکل اس پہ ہو سکتی ہے ہدیے کے سلسلے میں. اب جب قبول کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, جب رد کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. جب قبول کیا ہے یہ حدیث میں لکھا نہیں ہے, یہ اس حدیث سے معنی نکلا کہ جب کسی کا ہدیہ آپ نے غیر مسلم کا قبول کیا ہے تو زیادہ چانسز ایسے تھے کہ وہ اسلام کی طرف رغبت رکھتا تھا, اور چانسز تھا کہ اگر اس کو اس طرح سے نیگلیکٹ کر دیا جائے گا تو یہ اسلام سے دور ہو جائے گا. لہذا ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہدیے کو قبول فرما لیا. اچھا, اور جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ یوں ہی دے رہا ہے تو ایسی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہدیے کو کیا کر دیا, واپس کر دیا. تو اس میں پالیسی یہی ہوگی آج بھی کہ اگر کوئی غیر مسلم ہدیہ دیتا ہے تو آپ دیکھیں کیوں دے رہا ہے, محبت پہ دے رہا ہے, یا آپ کے اوپر احسان لادنا چاہتا ہے, یا آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے, کیا چکر ہے. اگر آپ کو معلوم ہو کہ اگر اس کو ہم رد کریں گے تو اس کو اسلام سے دشمنی ہوگی یا اسلام کے بارے میں یہ غلط نظریہ رکھے گا, تو ایسی شکل میں کیا ہے کہ آپ اس کے ہدیے کو ضرور قبول کر لیں. مشرکین الگ ہیں, اہل کتاب الگ ہیں. اہل کتاب کا ہدیہ اللہ کے رسول نے کبھی واپس نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطراف کے جتنے بادشاہ ہیں وہ آپ نے ان لوگوں نے حضور کو مانا یا نہیں مانا, لیکن تقریباً سب نے کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جتنے بھی بادشاہ ہیں, علاقہ بادشاہ نے سفید خچر دیا تھا, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. شاہ روم نے جو ہے آپ کو ریشمی جبہ دیا تھا, آپ نے اس کو قبول فرمایا. کسرا نے جو ہے وہ ہدیہ بھیجا, آپ نے اس کو قبول فرمایا. تو اس طریقے سے بادشاہوں یہ سارے کے سارے کیا ہیں, اہل کتاب ہیں. کوئی اس میں سے ہندو بادشاہ یعنی غیر مسلم کافر نہیں ہے. تو کافر کے ہدیے کی الگ کیفیت ہے اس میں رسول, اور اہل کتاب کے ہدیے کی الگ کیفیت ہے. تو کافر والے میں وہ بات ہے اور اہل کتاب والے میں یہ بات ہے. یہ جو شادی بیاہ میں ہدیہ دیتے ہیں, جب آپ ود العامل سے ملتے ہیں تو اگر وہ بندہ شادی کرنے والا اس امید پر بیٹھا ہے کہ میں کارڈ بانٹ رہا ہوں تاکہ گفٹ آئے, تو اب یہ ہدیہ نہیں رہ گیا. پہلے آپ کو کیا بتایا ہوں کہ انتظار نہیں لینا چاہیے. اگر بندے نے انتظار کی شکل شروع کی ہے تو یہ ہدیہ نہیں رہ گیا, یہ بدلہ ہے. اچھا, ہم یہاں مجھے نہیں معلوم ہے, ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے کہ جب کوئی آتا وہ لاتے ہیں تو اس کا سب کا نام نوٹ کرتے ہیں نوٹ بک ڈائری میں. جب اس کے یہاں شادی ہوتی ہے تو دیکھ کر جاتے ہیں کہ یہ جب میرے یہاں آیا تھا تو کتنا دیا ہے, جو دیکھ کر جاتے ہیں اور پھر اسی لحاظ سے کیا کرتے ہیں, اس کو پیسہ دیتے ہیں. یہ شروع کیسے ہوا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں, یہ بات کیسے شروع ہوئی. اس کو کبھی کبھی نیوتا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ حقیقت میں غریب آدمی نے کسی نے شادی کی, پہلے کی بہت پہلے کی بات ہے, تو اس کی مدد جب کرنے گئے تو وہ اس نے بے نیازی دکھلائی. مطلب اس نے کہا نہیں, مجھے جو اللہ نے دیا میں کروں گا. اب کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بے نیاز ہے لیکن دیندار آدمی ہے, اچھا آدمی, اس کی مدد کرنی چاہیے. تو اس طریقے سے گفٹ کے نام پر اس کی مدد کی گئی, اور یہ سنت طریقہ ہے. جیسے آپ بھی کبھی مثال کے طور پر بہن کے یہاں جا رہے ہیں, اب بہن اور بہنوئی دونوں ناک والے ہیں, آپ ڈائریکٹ اگر پیسہ دیں گے تو نہیں لیں گے. اب آپ نے دیکھا کہ بہن جو ہے نا وہ کپڑے ہاتھ سے دھل رہی ہے, آپ واشنگ مشین لے کر کے چلے گئے عید کے موقع پر کہ یہ آپ کو گفٹ ہے. یہ ایسی شکل جو گفٹ کی یہ بہت اچھی شکل ہوتی ہے کہ آدمی کی ضرورت کے مطابق آپ اس کو گفٹ دے دیں, اور جبکہ وہ بے نیازی دکھلا رہا ہے
اور نہیں چاہ رہا ہے تو ایسی بہت سی شکلیں گفٹ دینے کی ہوتی ہیں. تو بہر شادی بیاہ میں اگر وہ ویٹ کر رہا ہے تو ایسی شکل میں جو ہدیہ ہے وہ ہدیہ نہیں ہے، کچھ بھی ہے، ہدیہ نہیں ہے وہ. اگر اس کو، اب بعض لوگ اس وقت کارڈ پہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے ہدیہ نہیں چاہیے، ایسا لکھنا بھی غلط ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. یہ بھی حدیث میں منع ہے، یہ حدیث میں منع ہے کہ ہدیہ کو رد نہیں کرنا چاہیے. تو آپ جو لکھ رہے ہیں کارڈ پہ گیو اونلی بلیسنگ ناٹ گفٹ، گفٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے ہم گفٹ نہیں لیں گے، یہ نہیں لکھنا چاہیے. جب کوئی لے کر کے آوے تو اب اس کو بولیں کہ ایسا ہے کسی غریب کو دے دیں. ہم ایک ٹائم کھانا کھائے، لے جا کر کے ہم نے 200 روپے رکھ دے، وہ تو ہوٹل کا ہو گیا، بل ہو گیا بھائی، جتنا کھایا تھا اتنا پے کر دیا، ختم بات. دوسرے انداز میں پے کیا، وہاں پر ہم کو واؤچر دیتا تھا، اس نے واؤچر نہیں دیا، ہم نے لفافے میں رکھ کے دے دیا، بات تقریباً وہی ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ ویٹ نہیں کرتا ہے تو آپ دوسرے انداز میں، اگر گفٹ ہی دینا ہے اسی ٹائم پر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اسی دن دے رہے ہیں. آپ ایک ہفتہ پہلے پہنچا کر آ جائیے گفٹ اس کو، 10 دن کے بعد اس کو گفٹ دے دیجئے. لیکن اسی ٹائم پہ گفٹ جب، اچھا جو نہیں کھانے گیا وہ گفٹ بھیجا کیا؟ مثال کے طور پر آپ نے مجھے دعوت دی، میں دعوت کھانے نہیں گیا آپ کے ہاں، تو کیا میں نے الگ سے پیسہ بھیجا اس کو؟ اگر یہ بھیجا تو یہ گفٹ ہے. ہم پتہ چلا وہی لوگ گفٹ دے رہے ہیں جو کھا رہے ہیں، بقیہ کوئی گفٹ نہیں دے رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو حقیقت میں یہ ہے کہ گفٹ دینا سنت ہے تو آپ اس کو 2-4 دن پہلے دے دیں، 2-4 دن بعد میں دے دیں. کھانے کے ٹائم پر نہ کھانا نہیں کھانے گئے اور اس کو پہنچا دیں، تب تو گفٹ کی شکل ہے. تو گفٹ کا ابھی ہم بات کر رہے ہیں آگے کہ گفٹ کا انکار کرنا بھی اچھا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ گفٹ کوئی دیتا ہے تو آپ گفٹ لیں، گفٹ کا انکار نہیں کریں. گفٹ کا انکار کرنا سنت نہیں ہے. اور پھر خاص چند چیزوں کے لیے تو ایک دم منع ہے. عطر کا گفٹ منع ہے، تکیے کا گفٹ منع ہے، دودھ کا گفٹ منع ہے. ان گفٹوں کو اگر کوئی آپ کو دیتا ہے تو کسی بھی شکل میں اس کو رد نہیں کرنا چاہیے. ہر آدمی، مثال کے طور پر ایک آدمی نے عطر دیا لگانے کے لیے، اب آپ کو پتہ چلا عطر سے الرجی ہے. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے لگانے لگتے، وہ بھی غلط ہے. مثال کے طور پر آپ کو عطر لگانا ہے کہ کسی کو، یہ ساری چیزیں بڑی پریکٹیکلی ہیں، ہم کو زندگی میں سیکھنا چاہیے. ہم کو ایک عطر پسند ہے، آپ کو معلوم ہے خوشبو کے معاملے میں ہر آدمی کا مزاج کیا ہے، الگ الگ ہے. عود اتنا مہنگا ہے، بعض لوگ کون سا عطر لے کر آ گئے. تو عطر لگانے کے بجائے آپ اس کو شیشی دے دیں. اچھا اب اس کو اگر نہیں پسند ہے تو رد نہیں کریں، کیونکہ یہ حدیث میں نہیں آتا ہے کہ استعمال کرنا لازم ہے گفٹ کا. رد کرنے سے منادی کی گئی ہے. اس نے آپ کو عطر دیا، آپ نے اٹھایا، سونگا، لو بھائی جزاک اللہ خیر. اب آپ کیا کیے، خود ہی کھول کر خود ہی لگا رہے ہیں. پتہ چلا وہ لگوا تو رہا ہے اور اندر یار کہاں سے مردے والا عطر لے کر آ گیا. یہ کیفیت کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ایسی کیفیت نہیں پیدا کریں، سمجھے نہیں. تو گفٹ کا انکار کرنا بھی اچھا نہیں ہے. تو وہ جو کارڈ پہ لکھ رہے ہیں نا وہ اچھی شکل نہیں، ایسا نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ اس کو اس طریقے سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. گفٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جب کوئی چیز آتی ہے، جامع صغیر کی اور صحیح روایت ہے کہ جب کوئی چیز آتی ہے اور نہ آپ نے مانگا ہے اور نہ آپ منتظر ہیں، دونوں شرط ہے. نہ آپ نے مانگا ہے نہ آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ گفٹ لا کے دے گا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہاری طرف روزی بھیجا ہے، اس کا انکار نہیں کرو. یہ اللہ کی جانب سے ایک مدد ہے تم کو، آپ اس کا انکار نہیں کریں. تو یہ وہ گفٹ ہے جس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گفٹ آپس میں جو ہے نا وہ محبت بڑھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محبت بڑھاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو گفٹ دیتا ہے اگر اس کے بارے میں آپ کو کینہ ہے، حسد ہے، تو وہ گفٹ دینے کے بعد اس کے چانسز ہیں کہ وہ کیا ہو جائے، کم ہو جائے. کہ جس کے بارے میں ہم اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، اس نے لا کر ہم کو گفٹ دے دیا، تو یقینی بات ہے کہ ہم کو اپنی رائے چینج کرنی پڑے گی نا. لیکن اس نیت سے نہیں دینا کہ رائے چینج کرے، اس نیت سے لے جا کر کے نہیں دینا ہے کہ اس کو گفٹ دینا ہے تاکہ یہ میرے بارے میں اچھی رائے رکھے. جب آپ کی یہ نیت ہو جائے گی تو یہ اچھی رائے رکھنے کی رشوت ہے. بات سمجھے فرق دونوں کا؟ ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھے، یہ آپ اس کو رشوت دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھے. کب کب ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر عورتیں ہدیہ دیں تو قبول نہیں کرو. یہ جو پیر صاحب لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہدیہ دیتی ہیں، قبول نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ عورت جو مال دے رہی ہے اس سے پہلا سوال کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ آیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ہدیہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو تم نے مجھے دیا ہے شوہر سے پرمیشن لیا ہے تم نے؟
کیونکہ مال تمہارا ہے یا تمہارے شوہر کا؟ انہوں نے کہا شوہر کا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے شوہر سے پرمیشن لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے شوہر سے پرمیشن لیا ہے۔ اب انہوں نے کہہ دیا تو اس پر اللہ کے رسول نے اکتفا نہیں کیا، انہوں نے شوہر کو بلوا بھیجا، بلوا کر کے پوچھا کہ یہ جو انہوں نے تمہاری بیوی نے ہم کو گفٹ بھیجا ہے، اس آپ سے پرمیشن لیا کہ نہیں لیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول پرمیشن لیا۔ اب اللہ کے رسول نے ہدیے کو قبول فرمایا۔ دوسرے کے مال کو آپ جائے دادا حلوائی کی دکان، دادا جی کا فاتحہ چلو سب لوگ کھاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مال ہمارا ہے، آپ گفٹ کریں۔ تو عورت کی طرف سے پہلی وجہ ہے یہ کہ اپنی ملکیت ہونی چاہیے ہدیہ دینے کے لیے، اس کے باوجود بھی عورت کا ہدیہ نہیں لینا چاہیے۔ عورت کے ہدیہ لینے میں اور دوسری بہت سی پرابلم ہو سکتی ہیں، لہذا اس بنیاد پر اکثر لوگوں کی ہمارے یہاں اکابرین کی رائے ہے کہ عورت ہدیہ دے تو لینا ہی نہیں چاہیے۔ آج ایک صاحب آئے، تو عجیب عجیب لوگ آتے ہیں، کہا کہ وہ میں ایک عورت کو کتاب دینا چاہتا ہوں گفٹ۔ انہوں نے اتنی مجھ سے کہا، ہم نے کہا بتاؤ کہ اس سے تمہارا شادی کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ شادی شدہ ہیں۔ ہم نے کہا چکر ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ گفٹ نہیں دینا ہے، یہ گفٹ نہیں ہے۔ اب عورت کو اسی طریقے سے ہم کو بھی عورت کو نہیں ہدیہ دینا چاہیے، بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ ہدیات عورت کے پیچھے ہدیہ نہیں ہے، کوئی دوسری چیز ہے، یعنی پھنسانے کا ایک چال ہے وہ، لہذا وہاں پر بھی منع ہے اور یہاں پر بھی منع ہے۔ تو عورت کے ہدیے کو انکار کرنا چاہیے، اور اگر لینا ہے تو یہ ضرور پوچھ لے کہ شوہر کی پرمیشن ہے کہ نہیں ہے، اور اگر وہ کہہ دیتی ہاں پرمیشن ہے، مثال کے طور پر نہیں کہتی میرا ہی مال ہے، تو شوہر سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو دیا ہے تمہارا یہ مال ہے یا اس کا مال ہے؟ بہرحال شوہر سے کنفرمیشن کے بعد ہی اپروول ہوگا ہدیے کا، ورنہ ہدیے کا اپروول نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز، کوئی عذر ایسا آ جائے تو اس کی بنیاد پر ہدیے کو انکار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے نیل گائے سمجھتے ہیں؟ گائے کے طریقے سے ہوتی ہے جو جنگلی گائے کہلاتی ہے، اس کا نام نیل گائے ہے۔ اس کو ہم لوگ جو عربی میں الحمار الاہلی کہتے ہیں۔ تو اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد شکار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گوشت بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت لینے سے انکار کر دیا، تو وہ ان کو بڑے ٹھیس پہنچی کہ میں نے اللہ کے رسول کو گفٹ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ وہ پوچھتے، اللہ کے رسول نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کے نہیں جائے بندہ۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں احرام کی حالت میں تھا، اور احرام والا جو ہے نا وہ شکار کا گوشت نہیں کھا سکتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس ہدیے کا انکار کیا ہے۔ تو ہدیے کا انکار کسی ایکسکیوز کے بنا پر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کے سامنے آئس کریم پیش کی گھر جانے میں، اب آپ نزلے میں ہیں، نہیں مولانا صاحب بولے ہدیہ انکار نہیں کرنا چاہیے، چاہے مر جائیں لیکن آئس کریم کھا لیں۔ اب بھائی یہ نہیں ہے، آئس کریم نہیں کھاؤ۔ تو عذر کی بنیاد پر آپ اس سے بتا دیں کہ بھائی مجھے کولڈ ہے میں نہیں کھاؤں گا، لیکن صرف انکار نہیں کریں، وجہ ضرور بتائیں، کیونکہ اگر صرف انکار کریں گے تو وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھے گا۔ دیکھیں شریعت کہاں تک ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ دل میں ہمارے خرابی نہیں پیدا ہونا، دل میں بغض نہیں پیدا ہونا، حسد نہیں پیدا ہونا، اس کو کلیئر کرنا ہے آپ کو کہ میں نہیں لے رہا ہوں آئس کریم، یہ وجہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے افغانستان کے علاقے میں اگر مغرب کی نماز کسی باہری آدمی نے گاؤں میں پڑھ لی، مغرب کے ٹائم پہ ہر مسجد کے ساتھ ان کے ہاں کمرہ لگا ہوتا ہے مہمانوں کے لیے، سرائے ہے وہ گویا کی، تو جو بھی آدمی محلے والا ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں لے جا کر کھانا کھلائیں۔ مطلب اس کے لیے لڑائی ہو جاتی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ کبھی کبھی گولی مطلب بندوق چل گئی کہ یہ ہمارا مہمان ہے، ہم پچھلی مرتبہ تم کھلائے تھے، ہم کو اس بار کھلانے کا اس کو۔ بہرحال تو وہ بندے کو لے جا کر کے کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر وہ بندے نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے جو اس علاقے میں آیا ہوا ہے، اب پنگا ہونا ہی ہونا ہے، یہ ان کا کلچر ہے، کیونکہ وہیں سے یہ لفظ نکلا ہے کہ نمک کھائیں گے تو نمک حرامی نہیں کریں گے۔ جو محاورہ ہے نا کہ بھائی نمک کھایا ہے تمہاری، نمک حرامی نہیں کریں گے، یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ کھانا کھا لے گا، اگر یہ دشمن بھی ہے تو اب نمک حرامی نہیں کرے گا۔ یہ وہیں سے کلچر ڈیولپ ہو کر کے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہ آج بھی ان کے یہاں یہی کلچر ہے۔ تو ایسی جگہ پر قطعی انکار نہیں کریں، پتہ چلا کہ تم ہی صاف ہو گئے اس چکر میں، جو ہے وہ کھا لینے کا ہے۔ تو دوسری وجہ عذر ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہدیہ دینے والا بعد میں جا کر کے لوگوں کو یہ بولتا ہے مولانا صاحب کو آج میں نے ہدیہ دیا ہے،
اور یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ یہ ہدیے کو وہاں پہ ذکر کرتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے کہ مولانا نے میرا ہدیہ لیا اور میں نے ان کو ہدیہ، میں برابر ہدیہ دیتا رہتا ہوں. اگر یہ آپ کو نیوز مل گئی اب ایسے آدمی کا ہدیہ آپ قطعی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فخر کرنے والوں کا ہدیہ نہ لیا جائے. جو ہدیہ دینے کے بعد وہاں جا کر کے پراؤڈ کرتا ہے، فخر کرتا ہے، آپ نے فرمایا ایسے شخص کا ہدیہ قطعی قبول نہیں کیا جائے. اچھا، جس کو قرض دیا ہے اس کا ہدیہ نہیں لے. ایک آدمی کو آپ نے قرضہ دے رکھا ہے، وہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کی منادی فرمائی کہ جس آدمی سے آپ نے قرضہ دے رکھا ہے، جس آدمی کو قرضہ لے رکھا ہے، اس سے آپ کوئی انتفاع، کوئی فائدہ نہیں کریں. امام اعظم کا یہاں تک فتویٰ ہے کہ اگر آپ اس کے گھر کی دیوار سے گزر رہے ہیں اور اس کے دیوار کا سایہ ہے اور آپ کو دھوپ لگی ہے تو آپ اس کے دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوں گے اس گھر کے جس کو قرضہ دے رکھا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قرضہ جس کے پیچھے منافع ہے وہ سود ہے، یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے. لہذا جس کو بھی قرضہ دیا ہے کبھی اس کا گفٹ وہ کتنا، اگر وہ پہلے سے دیتا رہتا ہے تب کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ استثنا ہے. مطلب آپ لوگ دو دوست ہیں، عموماً وہ دیتا رہتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب سے تم نے قرضہ دیا ہے تب سے وہ تم کو گفٹ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تم کو سود پے کر رہا ہے، لینا جائز نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. ایسا بھی حدیث سے ثابت ہے جو ہم لوگوں کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں. مثال کے طور پر ایک آدمی لا کر مجھے ہدیہ دیا، ابھی وہ بندہ موجود ہے، میں نے کہا اچھا یہ لے جاؤ بھائی، سب لے جاؤ. اب اس کو برا لگتا ہے کہ یار یہ مولانا کو دیا اور یہ دے دیا. یہ برا نہیں لگنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ کیا ہے کہ ہدیہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کسی کو وہ ہدیہ دے دیا. تو دینے والا موجود ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو ہدیہ عنایت فرما دیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں یہ بری چیز سمجھی جاتی ہے کہ میں اس کو دیا تھا، یہ دوسرے کو دے دیا، میرے ہدیے کی قدر نہیں کی. یہ بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی کہ بندہ موجود تھا اسی کے سامنے ہدیہ دے دیا. تو ایسے آدمی سے کوئی سمجھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے، اس پہ ہم کو گرم ہونے کی یا اپنے کلچر کے خلاف ہونے کے باوجود بھی سنت سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے. جس آدمی کے پاس آپ کا مقدمہ ہے اس کو آپ ہدیہ نہیں دے سکتے. جج ہے، آپ کو ویسے بھی معلوم ہے نا کہ ہندوستان کا بھی یہ قانون ہے کہ جج کو اگر گفٹ دیتے ہوئے مدعا یا مدعا علیہ نے کمپلین کر دیا تو اس جج کی عدالت سے کیس ٹرانسفر ہو جائے گا. نہیں سمجھے میری بات؟ مثال کے طور پر ایک جج کے پاس آپ کا کیس چل رہا ہے، ایک آدمی نے کیس ڈالا ہے، دو پارٹی ہیں. ایک پارٹی کوئی بھی اس میں سے یہ اپلیکیشن ڈالتی ہے کہ میں نے اپنے مخالف پارٹی کو دیکھا کہ جج صاحب کے دروازے پر مٹھائی کا ٹوکرا لیے کھڑے ہوئے تھے، چاہے وہ کھڑے تھے اور چاہے نہیں کھڑے تھے. آج کل تو سب جھوٹ چل رہا ہے. جب بندہ کیس کو لمبا کھینچنا چاہتا ہے تو ایسی اپلیکیشن ڈال دیتا ہے جج کے بارے میں. وہ اپلیکیشن پہنچتے ہی کیس وہاں پہ روک دیا جائے گا اور اب اس کیس کی فائل دوسرے جج کو، اب اس میں لگے گا 6 مہینہ. وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسا کرتا قانون، لیکن یہی ہے. اس سے یہ نہیں کہا جائے گا عدالت میں کہ تم ثابت کرو کہ صاحب وہ، کیونکہ لاجک ہے کہ ہم کیسے ثابت کریں، ہمیں کیا معلوم کہ اس وقت ہم جب پہنچے تو اتفاق سے وہاں ٹوکری لی کھڑا تھا. اب ہم کس کو گواہی لے، جب تک گواہی لے کر آئیں گے تب تک وہ چلا گیا. لہذا گواہی کے بغیر یہ اپلیکیشن اپرووڈ ہو جائے گی اور جج کی عدالت سے مقدمہ ٹرانسفر ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جج کو قطعی گفٹ دینا جائز نہیں ہے اور جج کو قطعی گفٹ لینا جائز بھی نہیں ہے. نہ دینا جائز نہ لینا جائز، یہ دو کی دونوں رشوت ہے. لینے والا بھی رشوت دے رہا ہے اور دینے والا. یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ ہدیہ بطور رشوت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرنے گئے. تو جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ تھا نا، اس پہ 2 ڈپارٹمنٹ تھے زکوٰۃ میں. ایک ڈپارٹمنٹ تھا، پیسے کی تو زیادہ زکوٰۃ ہوتی نہیں، زیادہ زکوٰۃ غلے کی ہوتی تھی، کھجور کی ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ڈپارٹمنٹ تھا پہلے جاتا تھا، جا کر کے آنک کر آتا تھا، مطلب اس کا اندازہ کر کے آتا تھا کہ تمہارے باغ میں 20 کوئنٹل کھجور ہوگی، جب کھجور پک جائے گی تو آپ کو اتنے فیصد اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو وہ دوسرا ڈپارٹمنٹ جاتا تھا کلیکٹ کرنے کے لیے، یہ ڈپارٹمنٹ جاتا تھا بتانے کے لیے.
تو یہ بڑے ماہرین ہوتے تھے کہ اتنی باغ ہے یہ ہے اور اندازہ لگا دیتے تھے، اس میں 2-4 کنٹل کم ہی لگاتے تھے۔ تو ایک آدمی بڑا ہوشیار تھا، نیا نیا مسلمان ہوئے رہے ہوں گے، تربیت ہوئی نہیں تھی، تو اس نے سوچا کہ جو آنکنے آنے والا ہے، جو اندازہ کرنے والا نا، اس کو ہدیہ دے دو تاکہ یہ کم نہ کرے۔ وہ اس کو 20 کنٹل کے بجائے لکھ کر جائے سرکاری طور پر کہ صاحب اس میں 4 کنٹل کھجور پیدا ہو گیا، اب 4 کنٹل پر اس کو زکات دینی ہوگی۔ ایسا آج بھی یو پی میں افیم کی کھیتی میں ہوتا ہے۔ افیم معلوم ہے نا، افیم کی کھیتی سب سے زیادہ لکھنؤ سے لے کر فیض آباد کے بیچ میں ہوتی ہے پورے ہندوستان میں۔ تو گورنمنٹ سے لائسنس لینا پڑتا ہے، تو گورنمنٹ اس میں یہ آ کر کے بتاتی ہے جب اس میں افیم نکلنے کے قریب ہوتی ہے کہ اس پورے 1 ایکڑ میں 60 کلو افیم ہوگی، اندازہ کرتی ہے۔ تو وہ اندازہ کرنے والے لوگ آتے ہیں، دیکھ کر کے بتاتے ہیں۔ اب ان کو رشوت دی جاتی ہے کہ تم 10 کلو لکھو افیم ہوگی، فصل خراب ہو گئی ہے۔ وہ 10 کلو لے کر چلا گیا۔ اب جب افیم نکلی نا تو آپ کو 10 کلو افیم گورنمنٹ کو پے کر دینی ہے کنٹرول ریٹ پر۔ اب اس میں افیم نکلی 1 کنٹل اور 90 کلو بندہ کیا کرتا ہے، اسمیگل کر دیتا ہے۔ آج بھی ہوتا ہے یہ سسٹم۔ تو وہ اندازہ جب کرنے جاتا ہے تو اس کو رشوت کھلاتا ہے، اور دونوں کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو کیا کہتے ہیں کنٹرول ریٹ پر گورنمنٹ لیتی ہے، اگر وہ 2000 روپے کلو لے رہی ہے تو پتہ چلا مارکیٹ میں 25,000 روپے کلو ہے۔ تو وہ بندہ یہاں سے یہ چیٹنگ کرتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ سسٹم تھا۔ تو وہ صحابی آئے اور انہوں نے ان کو گفٹ دے دیا۔ گفٹ دینے کے بعد وہ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو جب زکوٰۃ وصول کرنے گئے دوسرا ڈپارٹمنٹ، تو اس نے بھی ان کو بھی گفٹ دیا۔ تو یہ جو گفٹ دیا یہ تو پہلا گفٹ تھا، وہ صاحب دوسرے تھے جو لینے گئے، انہوں نے ان کو بھی گفٹ دیا۔ جب گفٹ دیا تو جب وہ دینے لگے تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول یہ تو وہ ہے جو زکوٰۃ کا آیا ہے، میں یہ میرا والا ہے، یہ اس نے مجھے دیا ہے، میرا گفٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ جو سرکاری طور پر زکوٰۃ دیا ہے، یہ جو تم کو دیا، یہ تم کو اس کے پہلے بھی گفٹ دیتا رہتا تھا کیا؟ وہ بولا نہیں، ہم کو تو اس کے پہلے نہیں دیتا رہتا تھا۔ تو کہا کہ تم کو زکوٰۃ وصول کرنے گئے تاکہ تم نرمی برتو، اگر خراب مال بھی دے گا تو تم لے لو گے، تھوڑا کم تو لے گا تو بھی لے لے ہوئے، تو تم نے گویا کہ تم کو اس نے رشوت دی ہے، یہ گفٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو بھی اٹھا کر کے کس میں شامل کرایا؟ سرکاری مال میں شامل بنایا، اور فرمایا حلا جلا فی بیت امہ ابی، کہ تو اپنے باپ باپ کے گھر میں اگر بیٹھا رہتا تو کیا تیرے گھر پہ یہ گفٹ پہنچاتا؟ نہیں پہنچاتا۔ اب جتنے بھی پوسٹ، سن لے غور سے پالیسی، جتنے بھی پوسٹ ہیں اس بنیاد پر جن کو گفٹ ملتا ہے، کوئی گفٹ نہیں ہے۔ جتنے بھی پوسٹ ہیں، کوئی آفیسر ہے، کوئی اسٹور کیپر ہے، یہ جو بھی گفٹ دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر الیکشن میں لیڈر آتے ہیں، جب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں الیکشن، تو کہاں سے لڑتے اتنا پیسہ لاتے ہیں؟ سارے فیکٹری والے، سارے مافیا والے ان کو پیسہ دیتے ہیں، تب وہ الیکشن لڑتے ہیں لاکھوں، کیونکہ جو کروڑوں روپے خرچہ کر رہا ہے کہاں سے پا رہا ہے؟ اتنا کروڑ پتی تھوڑے وہ۔ اب ہم نے ان کو پیسہ دیا ہے 50,000 روپے، ہم تو گفٹ کہہ کے دیتے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ اگر یہ جیت جائے گا نا تو ہمارے جو انلیگل کام ہیں یہ آسانی سے ہو جائیں گے۔ تو وہ جو گفٹ ہے یہ ایڈوانس رشوت ہے، وقت پر نہیں، اس سے پہلے رشوت بھی کے۔ اب یقینی بات ہے 100% کہ کسی ایم ایل اے کو آپ نے 5 لاکھ روپے دیا ہے تو وہ آپ کا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، چاہے آپ غلط ہوں اور چاہے آپ صحیح ہوں۔ تو جتنی بھی رشوت، جتنے بھی گفٹ، رشوت نہیں، جتنے بھی گفٹ کسی پوسٹ کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں ٹوٹل ناجائز ہیں، کوئی بھی کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے۔ وہ ہر حال الا یہ کہ تم پہلے سے تمہارے تعلقات تھے اور تم دیتے لیتے تھے، تب تو ایک الگ بات ہے، لیکن پوسٹ ہونے کے بعد آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں، یہ رشوت ہے، رشوت کی دوسری شکل ہے۔ تو اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب آپ شامل کر لیں، کیونکہ اتنا زیادہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم اس کو گنا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم اس کو بتا بھی نہیں سکتے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں دوائیوں کی، یہ ڈاکٹروں کو رشوت دیتی ہیں، اور ایک پرسنٹیج جب کمپنی لانچ کرتی ہے دوا کے ریٹ کو تو اس میں ڈاکٹر کی رشوت کا پرسنٹیج جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ دے کر کے پھر وہ ڈاکٹر کو کیا کرتی ہے کہ آپ میری دوا بیچیں گے تو ہم اتنے فیصد جو ہے وہ آپ کو دیں گے۔ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ رشوت ہے، اور اس میں ذرا برابر جائز نہیں۔ اب اگر وہ کہے ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ میری دوا لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن ہمارے یہاں ڈاکٹروں کے لیے منافع میں 10% رکھا ہے، وہ کہتا میں تمہاری دوا قطعی نہیں لکھوں گا، اب اس کے بعد وہ دے رہا ہے تو لے لیجیے آپ، وہ کاہے کو دے گا؟ پاگل ہے کیا؟ وہ تو دے ہی رہا ہے اسی وجہ سے کہ یہ ہماری دوائیں لکھے گا۔
لہذا اس شکل میں جو ہے وہ ہدیہ جو ہے نا رشوت کی شکل میں ہے. اگر ایک آدمی ہدیہ لے لیا ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے، اگر ایک آدمی نے ہدیہ لیا ہے، مثال کے طور پر مجھے کسی نے ہدیہ دیا، تو اگر میں خوش ہو کر کے اس کا ذکر کرتا ہوں اس کے سامنے یا دوسرے لوگوں کے محفل میں، تو ایسا ذکر کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ شکر ادا کرنا ہے. لیکن اس میں شرط ہے، میں اس آدمی کے علاوہ دوسروں کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ مولانا کو ہدیہ دینا چاہیے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم یہ بتانے کے لیے کہ نہیں فلاں صاحب آئے تھے ماشاءاللہ بڑا اچھا گفٹ دے کر گئے، اب آپ سوچیں گے یار میں بھی مولانا کا بہت قریب آدمی ہوں، مجھے بھی گفٹ دینا چاہیے. اگر یہ نیت آپ نے کر لی تو یہ آپ نے مانگا ہے، یہ گفٹ نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ بات ہے گفٹ کے بارے میں. آپ دیکھیں ابھی بھی اس پر بات کی جا سکتی ہے، سمجھے، بہت سی باتیں ابھی بھی، لیکن یہ جو مختصر تھا وہ میں نے کوشش کی کہ وہ باتیں جو ہماری سوسائٹی میں ہیں اس کو انشاءاللہ کل زندگی رہی تو ہم بات کریں گے قرض کے بارے میں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.